آج کا میرا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج میں اس پہ خصوصی طور پر بات کرنے چاہ رہا ہوں. ہاں، آج میں جس ایشو پہ بات کر رہا ہوں وہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے حق اور سچ اور ظلم کے خلاف، منشیات کے خلاف اور فحاشی کے اڈوں کے خلاف آواز بلند کی تو شہر کے آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے. مینس کے آوارہ کتے میرے پیچھے پڑ گئے. حالات و واقعات کے پیش نظر کچھ بات اس طرح کی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہری پور سٹی نمبر 3 میں زکوٰۃ کمیٹی کے الیکشن ہوئے، جو سیاسی پشتی کی وجہ سے وہ الیکشن ہوئے. اس میں مسجد کے اندر حلٹ بازی اور اس کے اندر بہت سارا بیہودہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا چند شر پسند عناصر کی وجہ سے، جس پر میڈیا نے جو ہے، میں بذات خود وہاں پہ یہ پروگرام پروگرام چلایا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ اس مسجد کے اندر جو شر پسندی ہوئی ہے، چند شر پسند عناصر شہر کے بگڑے ہوئے جو سیاسی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو وہ جو کرتے ہیں، وہ انہوں نے بیہودہ بات چیت کی اور اس کے بعد جو ہے ایک نیا سلسلہ جاری ہو گیا. ہری پور کا ایک نامی گرامی صحافتی مضبوط جو ہماری تنظیم ہے، لبرل یونین آف جرنلسٹ، اس کے کچھ نمائندگان ہمارے جو بھائی برادر ہیں وہ صحافتی سرگرمیوں میں وہاں پہ مضبوط تھے. اس کے بعد جو ہم نے صحافتی اپنا جو ڈیوٹی کی ہے، اس کے بعد چند نام نہاد شر پسند عناصر جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا پیچیدہ قسم کا ہے اور اس کی گندی زبان اور گندے خیالات کی وجہ سے آج میڈیا پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. میڈیا کے جو سینئر نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو گال گلوچ اور بیہودہ قسم کی جو ہے وہ اس قسم کی حرکات وہ جاری ہے. جو شخص کسی کو گندی گلیاں یا غلیظ گلیاں دیتا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اس کے خاندان کے، اس کے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے، اس کا زبان کیا ہوتا ہے. جو بندہ فحاشی کے اڈے چلا رہا ہو، جو بندہ منشیات کے اڈے چلا رہا ہو اور خود بھی کپی مار ہو، تو اس بندے اس کی گندی زبان سے کون بچ سکتا ہے. اور جو سرکاری مشینری ہے ان کی ماں پر، ان پر جو ہے ایک منشیات فروش جو ہے، وہ جسم فروش اڈوں کی فحاشی کے اڈے چلانے والا جو شخص ہے، وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہوئے ہر جو ہے ایک سوسائٹی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شریف شہری جو ہے وہ تصور کرتا ہے، جو قابل مذمت ہے. کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے سیاسی جماعت کی مہنگائی کے خلاف کال پر پریس کلب ہری پور میں جو ہماری جو بات چیت تھی اس میں کیا تھا، تو وہ بندہ اس نے اتنے کچھ جو سیاسی چند لوگ تھے ان کی آمنے سامنے اس نے نہ جانے کس کو گندی گالیاں دی ہیں اور بیہودہ قسم کی دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ گندا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میری جو میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اس کی پوش پناہی کرتے تھے، بڑے افسوس کی مقام ہے کہ جگہ جگہ مختلف قسم کی 2-4 بندوں کی ٹولیاں بنا کر صدر بنے ہوئے ہیں اور کم وقت میں سینئر صحافی بن کر اور کم وقت میں سستی شہرت حاصل کر کے سینئر صحافیوں کی تذلیل وہ کرواتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا غلط المیہ ہے. سیاسی جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے یا PTI ہے یا پیپل پارٹی ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو یہ باؤنڈ کیا جائے چیف الیکشن کمشنر کے، ان کے جتنے بھی ارکان ہیں اور کارکنان ہیں، ان کی زبان کو لگام دیا جائے، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج جو صورتحال ہے کہ موصوف اتنی گندی استعمال کر رہا ہے، تو اس نے یہ اپنے الفاظ میں یہ کہا، اپنے کارکنان کے ارد گرد موجودگی میں کہا کہ صحافیوں کی جو صحافی ہے، صحافیوں پر اس نے کہا ہے کہ بند لاشیں ان کی جو ہے وہ گڑھوں میں ملیں گی.
تو اس بات پہ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ایسے گندے شخص پر جس کا گھریلو ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے اور بیہودہ قسم معاشرے میں بھی اس کا مقام نہیں ہے، اور دوسرا تیسرا شخص اس سے متاثر ہے، اور اس کی وجہ سے ہری پور شہر میں جو ہے کافی کشیدگی پائی ہے۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہری پور پریس کلب کے جو ممبران ہیں سینئر ہیں، ان پر بھی اس نے کیچڑ اچھالا، مگر افسوس کا عالم یہ ہے صحافتی برادری ایسے خاموش ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ یہ آواز ہے منشیات کے خلاف، نہ ہم کسی منشیات فروش کو چھوڑیں گے، نہ کپی مار کو چھوڑیں گے، نہ فحاشی کے اڈے چلانے والوں کو چھوڑیں گے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے کارکنان کی یہ بدماشی ہم مانیں گے کہ وہ دن دناتے اور بدماشی کر کے لوگوں کی عزتوں کی پگڑیاں اچھالتا پھرے۔ اس بات پہ ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے گزشتہ 3-4 ماہ سے اس کی گندی زبان استعمال ہو رہی ہے، مگر کوئی بھی شریف شہری جو ہے اس کو جو ہے وہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے انتظامیہ سے یہ اپیل کی ہے کہ ڈی پی او ہری پور اور ڈپٹی کمشنر ہری پور بالخصوص سیاسی جماعتوں کے جو ہیں رہنما ہیں، ان سے یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ جو ہے گندگی کے کیڑوں کو باز نکالیں تاکہ پارٹی کا جو وقار ہے، جو عزت ہے، وہ پامال نہ ہو۔ سیاسی پارٹیاں اپنے منشور اور اپنے قاعدے و قانونی کے تحت اپنے احتجاج اور دیگر پروگرام کی جو کرتے ہیں، ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ جو ہے کوریج میں مصروف ہوتے ہیں، مگر چند ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اور چند شر پسند عناصر کی گندی زبان کی وجہ سے آج جو ہے مایوسی کا سما ہے۔ کوئی بھی جو ہے ان کی کوریج کرنے سے جو ہے وہ کتراتا ہے کہ یہ بجائے اچھی بات کو پھیلانے کے لیے گندے لوگوں کی گندی زبان، جن کا معاشرے میں کوئی وقار نہیں ہے، وہ منشیات فروشوں کی سرپرستی کرتے ہیں، فحاشی کے اڈوں کی سرپرستی کرتے ہیں، جن کی روٹی دال ساگ جو ہے بازار میں لگی ہوئی ہے، اور ناکام کے ناکاج کے دشمن اناج کے ہوتے ہیں۔ میرا جو آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ضابطۂ اخلاق، چاہے وہ اعلیٰ ہے، بالا ہے اور چھوٹا ہے، اس پر یہ سب جو ہے لاگو ہوتی ہے۔ اگر اس بات پہ اگر کسی کو یہ کوئی اعتراض یا اس طرح کی بات ہوئی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کی، کسی کا نام نہیں لیا، مگر صحافتی ملک کا چوتھا ستون ہے، اس کو دیمک کی طرح جو ہے وہ چند نام نہاد عناصر جو ہے وہ پامال کرتے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں اور شر پسندی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کی بوری بند لاشیں ہم تحفے میں دیں گے، تو اس الفاظ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں انتہائی سخت اور خطرناک ہے، تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کسی کی عزت و آبرو کی تذلیل کرے۔ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو براہ راست بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر بات چیت ہوتی ہے تو وہ کرے، مگر ہم کسی ایسے ایرے غیرے اور غنڈہ گردی میں ہم کسی کو بھی یہ برداشت نہیں کریں گے جو شہر کا سکون تباہ کرتا ہو اور شہریوں کی تذلیل کرتا ہو اور شہر میں گندے عناصر کی وجہ سے لوگوں کی عزت و آبرو اچھالی جا رہی ہو۔ میری امید ہے تمام جو ہمارے جو صحافی برادری ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کی پوش پناہی نہ کریں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور صحافی جو جتنے لیڈران بنے ہوئے اپنے اپنے گروہ کے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ صحافت کا دفاع کرنا ہے تو صحیح معنوں میں کرے۔ ہمارا کام ہے معاشرے میں برائی کی نشاندہی کرنا، اور جو کوریج ہے سیاسی جماعتوں کی، چاہے وہ مخالفین ہیں جو بھی ہے، ہم تو جو ہے ان کے مشترک ہیں، ہم سب کی جو ہے کوریج میں جاتے رہتے آتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایسے لوگ جو پارٹیوں کے رہنماؤں کے لیے یا سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے لیے باعث زحمت بنے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو ایسے نکالیں جیسے وہ گندگی کو ڈیر سے نکالتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا جو میرا شارٹ کٹ جو ولاگ ہے وہ ایسی بندے کی میں نے نشاندہی کی ہے جس کی زبان، ذہانت اور اخلاق و کردار وہ گٹی میں لے کر آیا اور آبا و اجداد سے لے کر آیا، اپنے والدین کی نام و نشان کو روشن کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایسے لوگوں سے اللہ بچائے، اور امید کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ حق اور سچ ظلم کی آواز کو بلند کرتے ہیں تو شہر کے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے کتوں سے بچائے جو کسی کی عزت اور نفس کو تذلیل کرتے ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ولاگ تک میرے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔